یہ جی پاکستان میں صنعتی ترقی چیپٹر نمبر 14 ہمیشہ کے وہ یہ شیئر کیا میں نے، نظر آئے تو بتاؤ۔ اس طرح ہم نے زراعت میں کام کیا تھا، تین چیزیں زراعت میں ہم نے پڑھی۔ زراعت کی اہمیت کیا ہے پاکستان میں، زراعت کی پیداوار کم کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تیسرے نمبر پہ پیداوار کو زیادہ کرنے کے اقدامات کون کون سے ہیں۔ یہی تین چیزیں کی نا ہم نے زراعت میں، جی وہی سیم تین چیزیں ہم نے صنعت میں بھی کر لینی ہے۔ صنعت کی اہمیت کیا ہے پاکستان میں، سب سے پہلے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر صنعت کی پیداوار پاکستان میں کم کیوں رہتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ دیکھیں گے۔ اور نمبر 3 پہ صنعت کی پیداوار زیادہ کرنے کے اقدامات کون کون سے ہیں وہ دیکھیں گے۔ اب اس میں زراعت اور صنعت کے کچھ پوائنٹ کامن ہوں گے، وہ کامن کون سے ہوں گے؟ مثلا کم پیداوار کی وجوہات اگر بتائی جائیں تو جس طرح زراعت میں ہم نے لکھا کہ ملک غریب ہے، پیسے کی کمی ہے، تو صنعت میں بھی تو ہم یہی لکھیں گے، پیسے کی کمی ہے، ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ جی زراعت میں ہم جی نے لکھا، ادھر بھی ہم یہ لکھیں گے ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو پیور زراعت کے لیے تھے، مثلا سیم اور تھور کا مسئلہ تھا، بیجوں کی فراہمی کا مسئلہ تھا، وہ زراعت سے ریلیونٹ ہے، اس کا صنعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں، لٹریسی ریٹ کم ہے یہاں پہ، ایجوکیشن کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، یہ ایسے پوائنٹ ہیں جو صنعت میں بھی چلیں گے اور ادھر بھی چلیں گے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان میں صنعتی ترقی کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی پسماندگی کی وجوہات کون کون سی ہیں۔ یورپ، امریکہ، جاپان جیسے ممالک معاشی خوشحالی صنعتی ترقی کی مرہون منت ہے، لہذا ہر کم ترقی یافتہ ملک کی یہ زبردست خواہش ہے کہ اس کے ہاں صنعتی ترقی کا عمل شروع ہو۔ چنانچہ ہم درجہ ذیل کی مدد سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے۔ جی سب سے پہلا پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے بلا؟ تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ کی صنعت ترقی کرے گی تو قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تو قومی آمدنی میں اضافہ ہی تو اصل میں ہمارا ایشو ہے، قومی آمدنی میں اضافہ ہی تو نہیں ہو رہا۔ جب قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو ہم اپنے قرضے بھی دے سکیں گے، ہم امپورٹس کے لیے جو ہم نے پیسے دینے ہیں وہ بھی دے سکیں گے، لوگوں کو تنخواہیں ٹائم پہ دے سکیں گے، اتنے زیادہ ہیوی ٹیکس بھی پھر نہیں لگانے پڑیں گے لوگوں پہ، مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ اصل رول ہی یہ قومی آمدنی کا ہے۔ تو یہاں سے پھر ثابت ہوا اگر آپ صنعت کی ترقی کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھا آپ کو ایک موقع دیتی ہے قومی آمدنی میں اضافے کا۔ جب کسی ملک میں صنعتی ترقی ہوتی ہے تو اس کی بنا پر ملک کی معدنی اور انسانی وسائل کا استعمال ہوتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر اس ملک میں تیار شدہ اور نیم تیار شدہ اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کسی ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا پہلا پوائنٹ۔ نمبر 2، روزگار میں اضافہ۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی صنعت ترقی کرے گی تو آپ کا روزگار اس میں اضافہ ہوگا۔ نتیجے کے تو پاکستان جیسے ممالک میں آبادی میں جس طرح تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، نتیجے کے طور پر زرعی شعبہ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر آبادی کا تعلق گاؤں سے یا دیہاتوں سے ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ وہاں پہ لوگوں کا مین کام، دھندا، پیشہ وہ زراعت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پاپولیشن میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے وہ سارا پریشر پھر زرعی شعبے پہ آتا ہے۔ لیکن جب آپ کی صنعت ترقی کرے گی تو وہ پریشر زراعت کے شعبے سے کم ہو کے ہٹ کے صنعت میں بھی جائے گا، جس کی وجہ سے صنعت کا شعبہ مزید ترقی کرے گا۔ سمجھے بات؟ جی جی نمبر 3، زرعی ترقی۔ زرعی ترقی اگر آپ کی صنعت ترقی کرے گی تو زرعی ترقی بھی ہوگی، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ جیسے زراعت میں صنعت کی ترقی زراعت سے ممکن تھی، اسی طرح اگر آپ کی صنعت ترقی کرے گی تو مطلب آپ ٹریکٹر وہ زیادہ بنا رہے ہیں، ہارویسٹر بنا رہے ہیں، تھریشر بنا رہے ہیں، ٹیوب ویل بنا رہے ہیں، آپ کھادیں بنانے کے لیے پلانٹ لگا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں پھر زراعت میں بھی استعمال ہوتی ہیں نا۔ تو پھر زراعت بھی ترقی کرے گی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا اگر صنعت ترقی کرتی ہے تو زراعت بھی ترقی کرتی ہے۔ دیگر شعبوں کی ترقی تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ اگر صنعت آپ کی ترقی کرتی ہے تو زراعت کے علاوہ باقی شعبے ہیں وہ بھی ترقی کریں گے، جس میں آپ کا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے، کمیونیکیشن سیکٹر ہے، سروس سیکٹر ہے، ان سب کی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ مثلا اگر صنعت ترقی کر رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے کے جانا ہے تو وہ کسی نہ کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے لے کے جائیں گے، تو مطلب ٹرانسپورٹیشن سیکٹر وہ بھی ترقی کر رہا ہے
جب انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ مال پہنچانا ہے تو پھر انہوں نے فونوں پہ رابطے بھی کرنے ہیں، تو آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر، جسے کمیونیکیشن سیکٹر بھی کہتے ہیں، وہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ سڑکیں چاہیے آپ کو، روڈ بنیں گے، انفراسٹرکچر آپ کے ملک کا وہ بہتر ہوگا، بنیادی ڈھانچہ جسے کہتے ہیں، تو گورنمنٹ بھی، اس کو بھی پیسے آئیں گے، ریونیو جنریٹ ہوگا، تو ہر لحاظ سے دیگر شعبے ترقی کرتے ہیں اگر آپ کی صنعت ترقی کرتی ہے۔ یہ والا پوائنٹ آپ زراعت کی ترقی پہ بھی لگا سکتے ہیں، زراعت ترقی کرے گی تو دیگر شعبے بھی ترقی کریں گے۔ نمبر 5، اندرونی جی اور بیرونی کفایتوں کا حصول، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکونومی جسے کہتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ جب ایک صنعت یا ایک کارخانہ یا ایک فیکٹری ترقی کرتی ہے تو اسے دو طرح کی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی۔ اندرونی اس طرح سے کہ جب میسو لیول پہ پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ لوگ ہنرمند ہو جاتے ہیں، ان کے کام میں تیزی آ جاتی ہے، جہاں پہ شروع پہ وہ ایک چیز بنانے میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، پھر کام کرتے کرتے ان کا ہاتھ رواں ہو جاتا ہے، ان کو کوئی شارٹ کٹ پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہی چیز اب وہ کم ٹائم میں بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ اندرونی کفایت حاصل ہو گئی جیسے ہی ایک کارخانہ یا فرم یا صنعت ترقی کرتی ہے۔ سمجھ گئی بات؟ اندرونی کے علاوہ بیرونی کفایتیں بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس طرح سے کہ ایک جب دھندا چل پڑتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے چھوٹے موٹے روزگار وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک سکول ہے، وہ اگر ترقی کر گیا، اسکول میں اسٹرینتھ زیادہ ہو گئی، تو اس کے ساتھ پھر یونیفارم بنانے والے کی شاپ وہ کھل جاتی ہے، تو یونیفارم والے کا بھی کام چل پڑتا ہے۔ کئی رکشہ والے، ویگن والے، وہ پک اینڈ ڈراپ سروس وہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا کام بھی چل پڑتا ہے۔ ساتھ کوئی کنٹین اوپن ہو جاتی ہے، ایک اسٹیشنری والا آ جاتا ہے، کاپیاں پینسلاں کتاباں رکھ لینا ہے، اس کا کام بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیرونی کفایتیں ہیں، ایک بزنس چلا، اس کی وجہ سے کئی چھوٹے موٹے روزگار میں اضافہ ہو گیا۔ سمجھے بات؟ تو یہ بیرونی کفایتیں ہوگی۔ تو صنعت ترقی کرتی ہے تو اس سے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 6، معاشی استحکام آئے گا، بہت ضروری ہے۔ استحکام ہی تو نہیں ہے ادھر اس وقت پاکستان میں، تو جب آپ کی صنعت ترقی کرے گی تو لوگ پھر سرمایہ کاری کریں گے، جب لوگ سرمایہ کاری کریں گے دوسرے ممالک سے سرمایہ کاری آئے گی۔ یہ دیکھیں نا کتنا اچھا پوائنٹ ہے، میرے ذہن میں آ گیا، اس کو بھی آپ بنا کے لکھ سکتی ہیں۔ فورن جی انویسٹمنٹ، انکریز ان فورن انویسٹمنٹ، وہ آپ کی ٹھیک ہے سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب سرمایہ کاری مسلسل ہوتی رہے گی آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو جائے گی۔ اسٹیبل اسی وقت نہیں ہوتی جب کوئی بندہ پیسہ نہیں لگا رہا، پھر جو قیمتی کے انویسٹرز ہیں اپنے حساب سے ریٹ کبھی زیادہ کرتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں، کمپٹیشن جو نہیں ہے۔ نمبر 7، ادائیگیوں کے توازن میں بہتری، تو بیلنس آف پیمنٹ آپ کا امپروو ہو جائے گا۔ امپروو کس طرح سے ہوگا؟ آپ نے جو امپورٹ کرنی ہے، امپورٹ کے جو پیسے دینے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں گے، تو پھر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ وہ بہتر ہوگا۔ مسئلہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کی ایکسپورٹس بہت کم ہے، امپورٹ آپ کی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا توازن ہمیشہ خسارے میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس خسارے سے نکالنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کی صنعت ترقی کرے، جس سے آپ کے پاس ملک میں پیسہ آئے اور آپ اپنے امپورٹ کے بھی پیسے ادا کر سکیں اور اپنی ایکسپورٹ کو پروموٹ کر سکیں۔ آپ کی ایکسپورٹ ایک طرف زیادہ ہوں گی، دوسری طرف امپورٹ کا پریشر کم ہوگا، تو ادائیگیوں کا توازن آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا۔ سمجھے بات؟ جی جی تقسیم کار اور تخصیص کار کی حوصلہ افزائی، یہ کیا چیز ہے؟ انکریجمنٹ آف اسپیشلائزیشن اینڈ ڈویژن آف لیبر۔ جب ایک صنعت ترقی کرتی ہے تو اس میں ڈویژن آف لیبر بھی آ جاتی ہے اور اسپیشلائزیشن بھی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نیا کارخانہ گارمنٹس کا سٹارٹ ہوا ہے، ایک شخص نے سٹارٹ کیا ہے، اس کے پاس ابھی پیسے کم ہے، بجٹ کم ہے، وہ بیچارہ آپ ہی کٹنگ بھی کر رہا ہے، را مٹیریل بھی خرید کے آ رہا ہے، سلائی بھی خود ہی کر رہا ہے، ان کو استریاں بھی خود ہی کر رہا ہے، پیکنگ بھی آپ کر رہے ہیں، محنت کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے وہ بیچارہ، لیکن آؤٹ پٹ اتنی کوئی خاص نہیں نکل رہی، پورے دن میں 2-3 سوٹ ہی وہ تیار کر پاتا ہے۔ کام چل پڑا، پھر اس نے علیحدہ علیحدہ یونٹ بنا لیے، کٹنگ پہ علیحدہ اس نے بندہ ہائر کر لیا اور سلائی کرنے والا علیحدہ کر لیا، آدھے آدھے کام ڈیوائڈ کر لیے۔ مزید ترقی ہوئی، اس نے استری کرنے والا علیحدہ رکھ لیا، پیکنگ کرنے والا علیحدہ رکھ لیا، الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا لیے۔ تو یہ مطلب ڈویژن آف لیبر ہو گئی، ہر بندے کی اسپیشلائزیشن ہو گئی۔ جس کی ٹیچنگ اچھی ہے اس کا کام ہے صرف سلائی کرنا، جس کی کٹنگ اچھی ہے اس نے صرف کٹنگ کرنی ہے،
جو ذرا فتیلا ہے اس نے صرف پیکنگ کرنی ہے، استری کرنے کا جس کو ایکسپیرینس ہے اس نے صرف استری کرنی ہے. تو یہ ڈویژن آف لیبر ہو گئی. صنعت ترقی کرے گی تو ڈویژن آف لیبر ہو رہی ہے، ادروائز نہیں ہو رہی. سمجھ لگ رہی ہے بات؟ ساتھ ہی ساتھ اسپیشلائزیشن، تخصیص کاری وہ بھی آ رہی ہے کام پہ، کیونکہ پھر ان لوگ باہر بورڈ لگا دیتے ہیں کہ سلائی کے کاریگر کی ضرورت ہے، کٹنگ ماسٹر کی ضرورت ہے. تو پھر اسپیشلائزڈ پیپل آئیں گے اپنے اپنے مخصوص ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے. ایک ہی بندہ جب سارے کام کرے گا، ہر فن مولا تو نہیں ہو سکتا. کئی میں نے ٹیچر دیکھے، اب مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ جس طرح اکنامکس کرواتے ہیں ہمیں انگلش بھی کروائیں، آپ اسلامیات بھی کروائیں. اب میں کروا سکتا ہوں، بے شمار ایسے انگلش اور اسلامیات مطالعہ کے ٹیچر ہیں، میں ان سے اچھی کروا سکتا ہوں، لیکن وہ میری فیلڈ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی نہیں، جس کا کام اسی کو ساجے، میں نے صرف اکنامکس میں ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ میری اپنی فیلڈ ہے. جہاں سے مرضی گھما کے مجھ سے کوئی کوشچن پوچھ لیں، مجھے اس میں دقت کوئی نہیں ہوتی، اور مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں انصاف کر رہا ہوں اور ان کو جو ڈیو نالج ہے ان تک پہنچا رہا ہوں. کنسیپٹ ان کو میں ڈلیور کر رہا ہوں. میرا مقصد صرف یہی ہے چینل بنانے کا بھی، کہ بچوں تک کنسیپٹ پہنچے، اکنامکس کا امیج جو اتنا پور ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو. تو میں دوسرے سبجیکٹس کو ہاتھ نہیں ڈالتا، آفرز آتی ہیں بڑی جگہ سے آتی ہیں، تو اسپیشلائزیشن کے اصول پہ میں عمل کر رہا ہوں. تو یہی اگر رئیس صاحب اسلامیات بھی کرا رہے ہیں، اردو بھی کروا رہے ہیں، اکنامکس بھی کروا رہے ہیں، مطالعہ بھی کروا رہے ہیں، تو نا انصاف یہ مطالعہ سے کر رہے ہیں، نہ اکنامکس سے کر رہے ہیں، نہ انگلش سے کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جب ترقی ہوتی ہے تو اسپیشلائزیشن اور ڈویژن آف لیبر یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 9، صنعتی سرگرمی کو کنٹرول کرنا آسان ہے. انڈسٹریل ایکٹیویٹیز، ان کو کنٹرول کرنا، جب آپ کی صنعت ترقی کر رہی ہے تو اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سارا چکر ہوتا ہے. تو آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیسیژنز چینج کر سکتے ہیں. ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پیداوار زیادہ کر دیں گے، زیادہ اسی صورت میں کریں گے نا، پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو صنعت ترقی کر رہی ہے مطلب آپ کے پاس بیک اپ پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، تو ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے آپ پیداوار زیادہ کر سکتے ہیں. تو اچانک ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، صنعت ترقی نہیں کر رہی، پھر پرابلم آئے گی جس کی وجہ سے پھر مہنگائی ہوگی. تو یہ آپ اپنے ان چیزوں کو کنٹرول آسانی سے کر لیتے ہیں اگر صنعت ترقی کر رہی ہے. نمبر 10، بچتوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ. آسان بات ہے، اس میں کیا سمجھانے والی بات ہے. جب آپ کی صنعت ترقی کرے گی تو سیونگز بھی لوگوں کی زیادہ ہو رہی ہیں اور لوگ ہنسی خوشی انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یار پیسے ہمارے پاس جنریٹ ہوتے جا رہے ہیں، کاروبار میں پیسہ لگانا منافع کا سودا ہے، تو لوگ ہنسی خوشی پھر پیسہ بھی لگاتے ہیں. اور ویشیس سرکل آف پاورٹی یہ لکھا ہوا ہے، غربت کا منحوس چکر، وہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 11 پہ ہے حکومت کی آمدنی میں اضافہ. تو جب صنعت ترقی کرے گی تو پھر ٹیکس کس کو جائے گا؟ حکومت کو. تو آمدنی میں ان کی بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی مزے میں ہے. اور حکومت کو ویسے بھی باننا چاہیے، منہ نچورندہ. لوگوں کے انداز فکر میں تبدیلی ہیں، تو لوگوں کا انداز فکر تبدیل ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کہ نہیں یار، لیونگ سٹینڈرڈ ذرا بہتر ہونا چاہیے، ادھر سے نکلو، گلی محلہ سسٹم پہ نکل کے سوسائٹی میں جانا چاہیے، وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ ذرا انجوائے کرنا چاہیے. جس کی وجہ سے لوگ موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں ڈیفینس میں، بیریا ٹاؤن میں، گلبرگ میں، جو ٹاؤن میں. اور وہاں پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیزیں، ٹھنڈا گرم پانی ایسا سہولت ہونی چاہیے، اے سی بھی ہونا چاہیے، گیجٹس، الیکٹریکل اپلائنسز یہ ہونے چاہیے، نیٹ ہر گھر میں ہونا چاہیے جی، نیٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یہ سارے چونچلے ہیں پیسوں کے. پیزا بھی آنا چاہیے، باہر سے ہم نے جا کے ہوٹلنگ بھی کرنی ہے، کھانے شانے ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ باہر سے بھی کھانے چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آتی ہے بچوں کو. تو ایسے سارے چونچلے پیسے کے دان. تو انداز فکر تبدیل ہو جاتا ہے اگر پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس تو. اور ادھر رئیس صاحب کو بھی تھوڑا جہا پیسہ آتا ہے تو میں فیملی نو کھانا، میں کہنا وہ بھی تمہیں کسی ہوٹل کی سیل کرا کے آئی، جا کے دیکھو بھی لوگ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی، بیٹھتے کس طرح، کھاتے کس طرح. یہ بھی ان کو پوری ایجوکیشن ہے، یہ بھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے. کہ جو پیسے نہیں ہوتے پکا لو جی آلو بتاؤں، گھر ہی کھاوا گے. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. نمبر 13، دفاعی ضرورتوں کا پورا کرنا. دفاعی ضرورتوں کا پورا کرنا مطلب آپ کا جو پاکستان کو کنڈیشنز کا سامنا ہے، جہاں پہ اس کو چیلنجز ہے، ایک طرف ہندوستان سے جنگ کا خطرہ ہے،
کشمیر کو فضول میں پھڈا ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کسی ٹائم بھی جنگ کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اپنا پوری جی ڈی پی اور نیشنل انکم کا ایک بڑا شیئر وہ ہم اپنے دفاعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ وہ جو ہم نے وہ ٹکا کے رکھی ہوئی ہے، اور ہمیشہ چوکس رہنا ہے، اسلحے کے ساتھ رہنا ہے، اور اسلحے کی نئی پیداوار بھی ہونی چاہیے، جدید ویپن ہونے چاہیے، فضول قسم کے ہمارے پاس ایک خدشات ہے نا مائنڈ میں، تو انہیں پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ تو زراعت اگر صنعت آپ کی ترقی کرے گی تو مطلب دفاعی ضرورتیں آپ کی اچھے طریقے سے پوری ہوں گی، سمجھے بات؟ جی تو آج آپ نے صرف صنعت کی اہمیت کر کے آنی ہے، اس کی پسماندگی کی وجوہات اور انہیں دور کرنے کے اقدامات، یہ دونوں پھر کل دیکھیں گے، اور یہ چیپٹر آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے، پاکستان میں صنعتی پسماندگی کی وجوہات، صنعتی شعبہ کے مسائل، یا صنعتی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں، ان تینوں طرح سے وہ پوچھ سکتا ہے۔ ٹوٹل تین چیزیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اہمیت، مسائل اور ان کو دور کرنے کے اقدامات، ان تین میں سے کوئی سے دو پوچھتا ہوتا ہے وہ ایگزام میں، تو آپ نے تینوں یاد کرنی۔ تو سب سے پہلی پرابلم برطانوی پالیسی۔ اب یہ برطانوی پالیسی کیا ہے؟ تقسیم سے پہلے برصغیر میں انگریز حکمران تھے، انہوں نے برصغیر پاک و ہند کو محض ایک منڈی بنا رکھا تھا، یعنی وہ یہاں سے ہی خام مال وغیرہ اکٹھا کر کے باہر کے ملک لے کے جاتے تھے، وہاں پہ مہنگے داموں بیچتے تھے۔ نتیجے کے طور پہ پورے انگریز دور میں برصغیر، خاص طور پر پاکستان والے علاقوں میں صنعتوں کی ترقی نہ ہو سکی، لہذا میں صنعتی پسماندگی ورثہ میں ملی، کیونکہ ہم لوگ غلام تھے انگریزوں کے، اور وہ لوگ جس طرح کہتے تھے میں کرنا پڑتا تھا۔ جتنی بھی یہاں پہ فصلیں تیار ہوتی تھیں وہ خام مٹیریل کے طور پہ اس کو اٹھاتے تھے اور اپنے ملکوں میں لے جاتے تھے، وہاں سے پھر پروڈکشن کرتے تھے اور مہنگے ہاتھوں بیچتے تھے۔ تو پہلی ریزن یہ ہے پست پیداوار کی۔ نمبر 2، معدنیات کی قلت۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان تمام معدنیات، لوہا، کوئلہ، پٹرول وغیرہ کی قلت ہے جو صنعتی ترقی میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ پٹرول اور اس سے متعلقہ اشیاء کی کل ضروریات کا 70% ہمیں باہر سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اب باہر سے ہم جب اتنی ہیوی مقدار میں منگوائیں گے تو ہمارے پاس تو ہماری نیشنل انکم پہلے ہی کم ہے، اور اوپر سے ہم اتنے ہیوی اماؤنٹ میں پیسہ باہر جب بھجوا دیں گے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو ہم تو پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہیں گے نا۔ لوہے کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں، لہذا آزادی سے لے کر آج تک ہمارے ہاں پیٹرو کیمیکل، اسٹیل، فولاد کی صنعتیں قائم نہیں ہو سکی۔ چند ایک گنتی کی ہیں بس، لیکن زیادہ تر ہمارے پاس معدنیات کی کمی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے، پارٹیشن میں اگر آپ پارٹیشن سے پہلے کا ہندوستان دیکھیں جو اکٹھا تھا پاک و ہند، اس کے پارٹیشن کے بعد والا نقشہ دیکھیں تو ہمیں کوئی عجیب قسم کی پارٹیشن بنا کے انہوں نے دی ہوئی ہے، ایک تیری میری سی لائن ہی ہے، جس میں پنجاب کو بھی انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، دریا بھی تقسیم ہو گئے ہیں، اور زیادہ تر معدنیات کا شیئر ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس کم شیئر اس کا ہے۔ لوئر پورشن ہمارے پاس ہے، اپر پورشن ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ لوئر پنجاب ہمارے پاس ہے، ان کے پاس اپر پنجاب ہے۔ معدنیات کی یہاں پہ قلت ہے، سمجھے بات؟ نمبر 3، سرمایہ کی قلت۔ بیسک پرابلم یہی ہے، ہمارے پاس سرمایہ کی قلت ہے، پیسہ کم ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے صنعتیں تیار نہیں کر سکتے، تشکیل نہیں دے سکتے، پیداوار نہیں کر سکتے۔ چھوٹے موٹے کام ہی ہمیں گزارا مزارا اپنا پورا کرنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے ہیں، اور چھوٹی موٹی صنعتیں وہ لگانے پڑتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر پاکستان کی صنعت کا آپ جائزہ لیں تو تقریباً 70% چھوٹی صنعتیں ہیں یہاں پہ، گھروں میں کارخانے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ادھر لاہور میں آپ جس بھی گلی محلے میں آپ انٹر ہو جائیں، ہر ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں اندر ہی انہوں نے کام اپنا سٹارٹ کیا ہوا، پروڈکشن سٹارٹ کی ہے، کوئی جینس کی پینٹیں بنا رہا ہے، کوئی بکل وغیرہ تیار کر رہا ہے جوتیوں پہ لگنے والے، کوئی اور را مٹیریل تیار کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتیں وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو بڑے پیمانے پہ کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ کیونکہ سرمایہ کی قلت ہے۔ اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز لکھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ صنعتی ترقی کی متنازع حکمت عملی۔ حکمت عملی بھی کوئی خاص نہیں ہے، کوئی پالیسی اس طرح کی نہیں بنتی، نہ ہی کوئی حکومت اس بارے میں سوچتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب نیشنل انکم ہی کم ہے، حکومت کے پاس پیسہ کم آ رہا ہے، تو اس کم پیسے کو اس نے لوگوں کی صحت پہ بھی لگانا ہے، تعلیم پہ بھی لگانا ہے، اپنے ملک کا انفراسٹرکچر وہ بھی بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کے اوپر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی دینا ہے، آئی ایم ایف کو انہوں نے قرضے کی قسط وہ بھی واپس کرنی ہے۔ ڈیفرنٹ پروجیکٹس جس طرح لیپ ٹاپ سکیم ہے، سستا رمضان بازار سکیم ہے، اس طرح کی سکیم، میٹرو سکیم ہے، اس میں بھی حکومت کا کافی پیسہ لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب دیکھنی ہے
تو پھر اس پیچھے ان کے پاس پیسے کوئی نہیں بچتے، جس کی وجہ سے وہ صنعتوں پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتی اور اس کی اثر نو تشکیل کے لیے کوئی سٹیپ نہیں کرتی ہے۔ پاکستان کی صنعتی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب تک صنعتی ترقی کے بارے میں کوئی واضح معاشی حکمت عملی اختیار ہی نہیں کی گئی۔ ایوب خان کے دور میں آزاد معاشی نظام پر زور دیا گیا تھا، اور ایوب خان کے دور میں، یہ 60s کا دور ہے، ملک ہمارا بڑا خوشحال تھا، ہمارے روپے کی ویلیو بہت سٹرونگ تھی، 3 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، ہندوستان کا روپیہ ہم سے کہیں پیچھے ہوتا تھا۔ بنگلہ دیش، وہ تو خیر اس وقت تھا ہی نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہی مرج تھا، سیپریٹ نہیں ہوا تھا، لیکن سیپریٹ ہونے کے باوجود بھی بنگلہ دیش کی کرنسی جو سی ہے وہ بہت نیچے تھی۔ اب بنگلہ دیش کی کرنسی ہم سے اوپر جا چکی ہے، انڈیا سے کمپیٹ کرنا اب ہمارا خواب رہ گیا ہے، دور نکل چکی ہے گیم۔ تو پہلے کبھی ہم اچھے ہوتے تھے، اچھے بچے ہوتے تھے، بعد میں پتہ نہیں کہاں سے بیڑا گرک ہوا ہے۔ 5 سالہ پالیسیز بنتی ہوتی ہیں، 5 سالہ منصوبے، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں نا، پہلا 5 سالہ منصوبہ، دوسرا 5 سالہ منصوبہ، تیسرا 5 سالہ منصوبہ، 7واں 8واں 8 تک چلے ہیں یہ، جن میں سے پہلے 3 منصوبے وہ کامیاب گئے ہیں، انہوں نے پاکستان نے ترقی کی ہے۔ اس کے بعد والے جو 5 سالہ منصوبے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو سکی، اور اپنے ٹارگٹ پاکستان اچیو ہی نہیں کر سکا۔ منڈی کا محدود ہونا، منڈی کا محدود ہونا مطلب ہمارے پاس جو مارکیٹس ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، ان میں سٹاک کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، را مٹیریل کی کمی ہے، اور منڈیاں دور دور ہیں، دوسرے کے قریب قریب نہیں ہیں، صنعتی ڈھانچہ وہ اتنا بہتر نہیں ہے، اور وہ ترقی بھی نہیں کر رہا، آمدنیاں لوگوں کی محدود ہیں۔ اگین بات ادھر ہی ختم ہوتی ہے، ہمارے حال سے بونکے دے رہے۔ چلو خیر کوئی بات، بنیادی ڈھانچے کا نہ ہونا، بنیادی ڈھانچے ہی ہمارے پاس نہیں ہے، اور سر اگر آپ ہے بتا رہے ہیں غربت ہے، برے حال نے مطلب پیسہ نہیں ہے، تو قسمہ پرسی کی نا؟ زندگی گزر رہی ہے۔ اچھا بنیادی ڈھانچہ ہمارا اتنا بہتر نہیں ہے، روڈ وہ اتنے بہتر نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا ہمیں سامنا ہے، اور انفراسٹرکچر، وہ ریل کا نظام جس طرح دوسرے ممالک میں ایکٹیو ہے، بہتر ہے، ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے، آئے دن تو ٹرینیں لیٹ ہوتی رہتی ہیں، اور لیٹ بھی 19-20 کا فرق نہیں ہے، 4-4 5-5 گھنٹے بھی ٹرین لیٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تنگ آ کے لوگوں نے بسوں میں سفر کرنا شروع کر دیا، اور بسوں میں بھی پھر ایک کمپٹیشن بنا، اور بزنس مافیا ادھر بھی آ کے بیٹھا ہے جس نے ریٹ ان کے اٹھا کے رکھ دیے ہیں، ریل کا سفر سستا ہے، بسوں کا سفر مہنگا ہے، یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ تو ہر جگہ پہ بزنس مافیا بیٹھا ہوا ہے، آپ کی ایجوکیشن پہ بھی بزنس مافیا ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ ایجوکیشن اب بند ہوتی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیمسٹر سسٹم میں فیسیں دیں جس سے ہمارے پاس بھی پیسے بنے۔ تو بنیادی ڈھانچہ نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار کم رہتی ہے، فنی مہارت کی کمی، فنی ایجوکیشن کی یہاں پہ کمی ہے، لوگ فنی تعلیم حاصل کرنے کو پریفر نہیں کرتے، آج بھی وہی پرانے ڈگریاں، سمپل ایف اے کر لیں، بی اے کر لیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس ڈگری کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جس میں آپ کی کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ آپ اگر ایف اے بی اے ایم اے بھی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ہنر کوئی بھی نہیں آ رہا، آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جاب کریں گے، اور مارکیٹ میں جابس ہیں نہیں، اور لڑکیاں اس وجہ سے ڈگری حاصل کر رہی ہیں کہ چنگی جگہ تو شادی ہو جائے۔ تو یہی سوچ زیادہ تر لوگوں کی بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ پیداوار کم رہتی ہے، ہنرمند افراد کم ہے، انجینئر ڈاکٹر کم بنتے ہیں، تنخواہیں کم ہیں، مسئلے رہتے ہیں۔ صنعتی مشاورتی اداروں کی قلت، صنعتی مشاورتی اداروں کی یہاں پہ قلت ہے، اور قلت کیوں ہے آپ کو پتہ ہے؟ پیسے نہیں ہے۔ جدید دور میں بھاری صنعتوں میں سرمایہ لگانا نہ صرف مہنگا بلکہ خطرناک بھی ہوتا ہے، لہذا سرمایہ دار طبقہ تذبذب میں رہتا ہے، ڈاؤٹ میں رہتا ہے۔ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی مشاورتی ادارہ موجود ہو جو انہیں بتا سکے کن صنعتوں میں پیسہ لگانا فائدہ مند ہے، کہاں پہ بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، لیکن وہ مشورے دے کون؟ مشاورتی ادارے قائم ہی نہیں ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں چلتا، اٹھے کسی بزنس سے پیسہ لا بندے نے، اس کے بعد نقصان کرا بیٹھتے ہیں، پھر وہ اگلوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ نہ بھی نہ بزنس نہ کرنا، مارے جاؤ گے، اس طرح اکنامکس کے بارے میں کہتے ہیں اکنامکس نہ رکھنا، سپلی آ جائے گی، سو جا بیٹا ٹھاکر آ جائے گا، نہیں گبر آ جائے گا۔ صنعتی کارکنوں کی پست کارکردگی، صنعتی کارکنوں کی کارکردگی پست ہے، پست کیوں ہے؟ کیونکہ مزدوروں کو ان کی
محنت کے مطابق معاوضہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مزدور بھی پوری دل جمی کے ساتھ کام نہیں کرتے. سر پہ کھڑے رہیں گے تو کام کریں گے، آپ تھوڑا سا دائیں بائیں ہوں گے تو ٹوپیاں کمان گے. تو کبھی اتفاق آپ کا دیکھنے کا ہوا ہو مزدور جڑے اتنے سائیں سرتے رہیں تو کام ٹھیک ٹکا ٹک کرتے ہیں، جیسے ہی دائیں بائیں ہو جائیں وہ گپا کرنا مارنا شروع کر دیتے ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، چائے پینے چلے جاتے ہیں اور جان بوجھ کے کام سلو کرتے ہیں. اگر مزدوروں کے جیسا ساتھ کہ یا کاریگروں کے ساتھ آپ دیہاری خط طے کر لیں کہ یار یہ میرا کام ہے، آپ کو میں پر ڈے کے حساب سے پے کروں گا، تو وہ کام آپ کا لمبا ہو جائے گا. جان بوجھ کے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، 2 دنوں کا کام وہ 10-12 دنوں میں لے جاتے ہیں. ایون کہ اس سے بھی زیادہ کچھ کیسز میں نے دیکھا ہے. اور یہی اگر آپ ان سے ٹھیکہ منگا لیں، یار مجھے یہ سارا کام چاہیے، اس پورے کام کے پیسے بتاؤ، وہ کہیں گے جی آپ سے اتنے پیسے لیں گے، ٹھیک ہے جی آئیں. 2 دنوں کا کام ہوتا ہے، وہ آدھے دن میں کر کے وہ جاتے ہیں. تو ٹھیکے میں مگروں لاتے ہیں کام، اور دیہاری پہ ان کو رکھ لیں تو لمکا دیتے ہیں. تو جس کے پاس کوئی کام کروانے کا طریقہ ہو، بندے کے پتروں کی طرح ان سے چلتے ہیں، ادروائز وہ پھر یہ کچھ ہماری مینٹل اپروچ بھی اس طرح کی ہو چکی ہے، پیٹرن ہمیں ہمارے اندر گھس چکی ہے، جس کی وجہ سے پیداوار ہماری سلو رہتی ہے. یہی حال صنعتوں میں بھی ہے. آپ جتنے بھی سرکاری ملازمین دیکھ لیں، وہ کیا ہے جی، ٹائم پہ نہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، نہ کوئی اپنا پراپر کام کرتے ہیں. سرکاری کسی بھی دفتر میں جا کے دیکھ لیں، اپنا ٹائم پہ کام کروا کے مجھے دکھا دیں، میں مان جمع کرنا. فضول کی ٹال مٹول، کل آ جائیں پرسوں آ جائیں، ابھی سائن ہونے والی فائل ہے، اپنے پاس ڈیڑھ لگاتے جائیں گے، اتنے ڈیر ان کے پاس لگے ہوئے ہیں، کام نہ لو نہ انہوں نے نبیڑنا نہیں، فضول کی انہوں نے ڈیلے اور سست روی کا کام کرنا ہے. تو یہ ہمارا اندر مائنڈ سیٹ بھی اس طرح کا ہے، ہڈر ہمیں گھسی ہوئی ہے، نیتیں خراب ہیں. دوسری بات تنخواہیں بھی کم ہیں، جس کی وجہ سے صنعتی کارکنوں کی کارکردگی کیا رہتی ہے؟ پست رہتی. پست رہتی ہے. افراط زر لاسٹ پوائنٹ ہے جی، مہنگائی ہے. یہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ سرمایہ کاری کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پیسہ آتا کوئی نہیں، اور صنعت میں لوگ پیسہ نہ آنے کی وجہ سے پھر مزید غریب رہتے ہیں، پیداوار کم رہتی ہے. تو یہ تمام پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں صنعت کی پیداوار کم رہتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس بھی آپ کے مائنڈ میں آئے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. لائک یہاں پہ میں نے فنی مہارت کی کمی، چلو تعلیم کی کمی ایک میرے مائنڈ میں آیا تھا. لوگ یہاں پہ ان پڑھ زیادہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے. کمپیوٹر اور جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کا استعمال نہیں آتا ان کو، پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ بنا کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. آگے ہے جی پیداوار کی بہتری کے اقدامات، تجاویز. ملک میں صنعتی ترقی کے لیے تجاویز یا صنعتی مسائل کے خاتمے کے لیے تجاویز. اوپر جو پرابلم کے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں انہیں کو ریورس کر کے آپ لکھ دیں تو وہ ان کی بہتری کے اقدامات ہو جائیں گے. مثلا میں ادھر واپس جاتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہمارے پاس برطانوی پالیسی. تو آپ ادھر لکھیں گے یہ برطانوی پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہمیں نئے سرے سے پالیسی بنانی چاہیے جس میں اپنے لوکل پروڈیوسرز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، سبسڈیز دینی چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری صنعت کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے گا. سمجھے بات؟ نمبر 2 معدنیات کی قلت ہے. اس میں آپ لکھیں کہ معدنیات کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، جدید طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جس سے آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کریں اور اس کی قلت کو کم کرنے کی کوشش کریں، پیداوار زیادہ ہو جائے گی. سرمایہ کی قلت، اس میں آپ لکھیں گے سرمایہ میں اضافے کی ضرورت ہے، سرمایہ کاروں کو چاہیے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ لگائیں. اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پیسہ لگائیں گے، رسک لیں گے تو ہی آپ کو پیسہ ریٹرن میں ملے گا، لیکن اگر بیٹھے رہیں گے سوچتے رہیں گے تو پیسہ نہیں آئے گا. صنعتی ترقی کی متنازع حکمت عملی، اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ بہتر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے پروڈیوسرز اور انویسٹرز موٹیویٹ ہوں، آسان شرائط پر قرضے دیں ان کو. منڈی کا محدود ہونا، اس میں آپ لکھیں منڈی کا محدود ہونے کو آپ ختم کریں، منڈی کی رسائی، منڈی تک لوگوں کی پہنچ آسان کریں، ان کو کھلا کریں، چیزیں آسان کریں، بنیادی ڈھانچہ بہتر کریں، فنی مہارت وہ لوگ حاصل کریں تو یہ پیداوار زیادہ ہو سکتی ہے. صنعتی اور مشاورتی اداروں کا قیام، اگر قیام ہوگا تو یہ چیزیں آپ کی درست ہو سکتی ہیں. صنعتی کارکنوں کی پست کارکردگی کی جگہ آپ لکھ دیں گے کہ کارکردگی کو بہتر کیا جائے، کارکنوں کی ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بندے پتر بنو، انسانوں کی طرح کام کرو. افراط زر ختم کر کے سٹیبل ایک پالیسی بنائی جائے جس سے آپ کی معیشت، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں معیشت کا استحکام. یہ پوائنٹ بن سکتا ہے کہ معیشت میں استحکام اگر ہوگا تو لوگ سرمایہ کاری بھی کریں گے، جس کی وجہ سے پیداوار زیادہ ہوگی اور یہ کمی دور ہو جائے گی.
यहाँ पे अब इन्होंने हेडिंग कोई नहीं दी, पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है मुल्क के अंदर तेल गैस लोहा को तलाश करने के इकदाम किए जाएं। ये वही बात आ गई जो आपको मैंने ऊपर बताई है कि एक्सप्लोर करने की जरूरत है, बुनियादी ढांचे की सहूलतें दी जाएं। नंबर 2 पे इन्होंने लिखा हुआ है सनती तरक्की इस सूरत में हो सकेगी अगर सनतों को तहफुज़ फराहम किया जाए, इस सिलसिला में दरामदी अशिया सर्फ वगैरह पर टैरिफ आयद किए जाए और अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट किया जाए, जिससे आपकी एक्सपोर्ट, जो आपने चीजें बना के बाहर बेचनी है, वो ज्यादा हो और इम्पोर्ट्स कम हो। समझे बात। नंबर 3, मुल्क में निजी शोबा को सनती तरक्की में एक फाल किरदार अदा करने की खातिर एहसास दिलाया जाए कि भाई काम स्टार्ट करें, इससे आपका ही फायदा है और मुल्क को भी फायदा है, मुल्क को भी तरक्की मिलेगी, आपको भी तरक्की मिलेगी। नंबर 4, पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसियां तय की जाएं कि निजी शोबा और सरकारी शोबा में खते इम्तियाज वाज़ेह हो जाए। इस तरह की कोई बोल्ड स्टेप्स और पॉलिसीज बनानी चाहिए। मुल्क में सनती इलाके कायम किए जाएं। नंबर 6, मुल्क में हाजरीन और मजदूरों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, वही मुशावरती सेंटर कायम किए जाएं। नंबर 7, तजारती और सनती सरमायाकारों को सस्ते कर्जे दिए जाएं, वगैरह वगैरह। ये सारा काम है। अच्छा, अब आगे एक ये हेडिंग है, पाकिस्तान में सनती शोबा की तरक्की में हुकूमती इकदामात। हुकूमती इकदामात क्या हैं? 50 की दहाई में सनती तरक्की, ये वैसे ही एक आधी बार आपने रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट काम ऊपर तक ही है। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि 50 की दहाई में हमारा मुल्क कहाँ पे था और 60 की दहाई में फिर कहाँ पे पहुंच गया है, 70 की दहाई में वगैरह वगैरह। ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, जिसको शौक हो वो कर सकता है, नहीं तो हमारा काम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का हुकूमती इकदाम से ऊपर ऊपर तक है। ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। और